وضو میں آدمی کو دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، تو اس اعتبار سے ایک آدمی اعضاء میں جب دھوئے ہاتھوں کو، پاؤں کو، قدموں کو، تو دائیں بائیں کا کچھ اصول اس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بلا شبہ وضو میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی جائے گی۔ دائیں کس کو بولتے ہیں؟ سیدھا، اور بایاں الٹا۔ تو یہاں تو الٹا ہوتا آپ کا، ہمارے یہاں یہی بولا جاتا ہے بھائی، سیدھا اور الٹا۔ تو دایاں اور بایاں، دایاں یہ والا سیدھا اور بایاں یہ الٹا، رائٹ اور لیفٹ۔ تو رائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دایاں، اور بایاں لیفٹ۔ جی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، دائیں کو ترجیح دینا، دائیں سے کام کرنا، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تیمن یا تیامن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیمن۔ تیمن لفظ بنا ہے یمین پر سے، یمین کا مطلب دایاں، اور بائیں کو کیا بولتے ہیں؟ شمال۔ تو یمین اور شمال، تو تیمن کہتے ہیں یمین سے کھانا پینا، چیزیں اٹھانا، ہاتھ ملانا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تیمن اس کو کہتے ہیں، دائیں سے بانٹنا۔ مہمان بیٹھے ہیں کمرے میں، اگر کچھ تقسیم آپ کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنا پہچان والا دیکھ کے، یہ میرا چچا کا بیٹا ہے، اس کو پہلے دینا چاہیے مٹھائی، تو پہلے کس کو دیں گے آپ؟ تقسیم کیسا کریں گے آپ؟ ہاں، سیدھی طرف سے، سیدھے سے سیدھی طرف سے آپ کو دینا پڑے گا، تو دائیں طرف سے آپ شروعات کریں گے، اور پہلے کھا کے سب کو دیں گے۔ کیسا کریں گے؟ ٹھہرو ذرا میں کھا کے دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ بانٹنے والا سب سے پہلے کھاتا ہے کہ آخر میں؟ سب سے آخر میں کھائے گا۔ تو جو آدمی لوگوں کو تقسیم کرتا ہے کھلانے کی، کھانے کی، پینے کی چیز، اس کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے۔ ساقی القوم آخرهم شربا، لوگوں کو پلانے والا، یعنی پانی وانی شربت ورت پلا رہا ہے تو سب سے آخر میں وہ پیے گا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ نے سنی تھی، اس میں ان کو کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ صفہ والوں کو، تو دودھ آیا تھا آپ کے گھر میں، تو آپ نے کیا کہا؟ سب کو پلاؤ۔ پھر بچ گئے کتنے؟ دو، ابو ہریرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے، چونکہ آپ خود آپ کا تھا وہ، تو آپ نے پہلے کس کو پلایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ جب انہوں نے پیا تو اس کے بعد سب سے اخیر میں کس نے پیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ادب اور اصول ہے، یہ ادب ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، آپ کو تیمن بہت پسند تھا، یعنی کاموں کو دائیں ہاتھ سے کرنا، فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ فی تنعلہ، تنعل کہتے ہیں جوتیاں پہننا، نعلین اسی پر سے ہے، نعل کے معنی جوتی کے ہوتے ہیں، تو تنعل جوتی پہننا۔ ترجل، ترجل کے معنی ہوتا ہے کنگھی کرنا، کنگھی کرنا۔ اور وطہورہ، طہور کے معنی ہے وضو یا پاکی، آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے وہ وضو کے لیے ہوتا ہے۔ اور وفی شأنہ کلہ، بلکہ آپ اپنے تمام کاموں میں کس کو ترجیح دیتے تھے؟ دائیں، رائٹ ہینڈ کو۔ کھانا کھاتے تھے کون سے ہاتھ سے؟ مصافحہ کرتے تھے کون سے ہاتھ سے؟ تقسیم دائیں طرف سے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے قدم دایاں، لیکن بیت الخلاء کے لیے کیا تھا؟ تو جو زینت کے کام ہیں ان کاموں کے لیے کیا ہے؟ دائیں کی تقدیم ہے، لیکن نجاست کی صفائی بایاں اس کے لیے ہے۔ تو ایسے کام جو گندگی کی صفائی وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، جوتیاں اٹھا کے رکھنا، یا مسجد سے باہر آنا، یا اسی طرح سے بیت الخلاء میں جانا، یا کوئی گندگی کی صفائی کرنا، تو ان چیزوں کے لیے کون سا ہاتھ یا کس کو ترجیح دیں گے؟ قدم بایاں، الٹا، لیفٹ۔ تو
تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیامن بہت پسند تھا. کن کن کاموں میں؟ تنعل، تو جوتی پہننا پہلی کون سی پہنیں گے؟ رائٹ، یعنی سیدھے پاؤں میں پہلے موزے جوتیاں پہننا چاہیے. دیکھیے کتنا ادب ہے اسلام میں. آدمی کو عام طور سے ہوش بھی نہیں ہوتا کہ سیدھا پہنا گیا، اب کنفیوز ہو گیا تو گر جائے گا. اس کو ایک ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ رول ہے، پہلے سیدھے پاؤں میں پہنیں گے، پھر اس کے بعد میں بائیں پاؤں میں یا الٹے پاؤں میں. اسی طرح سے کنگھی کریں گے تو پہلے کنگھی کدھر کریں گے؟ سیدھی طرف. تو اب جن کی جو بیچ میں سے مانگ نکالتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے سیدھا کیا اور الٹا کیا، سب الٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ درمیان سے مانگ نکالتے تھے اور پھر دائیں طرف اس طرح سے پہلے، پھر بائیں طرف، پھر کنگھی اس طرح سے کر کے سیدھے بال آپ کے ہوتے تھے، کیونکہ بال لمبے بھی ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دائیں طرف کو کنگھی میں بھی آپ کیا کرتے تھے؟ ترجیح دیتے تھے. اسی طرح سے مثلا داڑھی میں کوئی کنگھی کر رہا ہے تو سب سے پہلے کہاں کرے گا؟ دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اس طرح سے. تو یہ ادب ہے. اسی طرح سے طہور میں، وضو میں، جو کہ اصل یہاں پر ہماری دلیل اس مسئلے میں ہے کہ طہور میں آپ کس کو ترجیح دیتے تھے؟ دائیں کو. یعنی کیا کریں گے؟ پہلے دائیں کلی پھر بائیں کلی. کیسا کریں گے؟ سیدھا ہاتھ پہلے دھوئیں گے، اس کے بعد الٹا ہاتھ آپ کا، پھر قدم دھوئیں گے تو پہلے سیدھا، اس کے بعد بایاں، پہلے دائیں پھر بایاں. اس طرح سے آپ، اور باقی چیزوں میں تو نہیں ہے، تو کلی میں دائیں بایاں ہے نہیں، کیونکہ ایک ہی منہ ہے. جہاں دائیں اور بایاں آتا ہے وہیں آپ دائیں کو ترجیح دیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ بولیں گے تو مشکل ہو گئی کہ دائیں کو کیسے ہم ترجیح دیں ہر مسئلے میں. تو جس میں دایاں اور بایاں دونوں ہوتے ہیں اس میں دائیں کو ترجیح دیں گے. کلی میں کچھ ہے ایسا دایاں بایاں نہیں ہے تو آپ اس میں ترجیح نہیں دیں گے. ورنہ ناک میں بھی آپ سوچنے لیں گے پہلے دایاں اور پھر بایاں. ایسا نہیں ہے اس کے اندر. اس میں کیا ہے؟ کلی کے ساتھ میں ہی دونوں نتنوں میں پانی پہنچانا ہے. اس میں دائیں بائیں کا معاملہ نہیں ہے. آنکھ بھی دھو رہا پہلے دائیں دھو رہا پھر، ایسا کچھ نہیں ہے. پورا چہرہ ہے، وہ چہرے کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو اس میں یہ اور بات ہے کہ اگر چہرہ دھوتے وقت میں آنکھ مل رہا ہے تو پہلے کیا ترجیح دے گا؟ دائیں کو. اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ ذکر حدیث میں اس کا نہیں. یہ عام قاعدہ ہے، یہ عام قاعدہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں. قمیص پہنیں گے تو پہلا کون سا آستین کتنی ہوتی ہے اس میں؟ 2 کے 3 کے 4 2، دایاں اور بایاں. تو پہلے کون سا آستین آپ پہنیں گے؟ دایاں، پھر اس کے بعد میں بایاں، پھر جیسا بھی جو بھی کرنا ہے آگے. اور پاجامے میں پاجامہ کھڑے ہو کے پہننا چاہیے کہ بیٹھ کے؟ جس کو گرنا نہیں ہے وہ بیٹھ کے پہنے، جس کو گرنا ہے وہ کھڑے ہو کے پہنے. کتنے لوگ گرے ہیں پاجامہ پہن کے؟ تو یہ آداب ہے اسلام کے. انشاءاللہ کسی درس میں لباس کے آداب بھی ہم دیکھیں گے. جوتے پہنتے وقت میں بھی بہت سارے لوگ گرتے ہیں اور آگے کی طرف گرتے ہیں اکثر کیونکہ پہنتے وقت میں اس طرح سے بسم اللہ. تو جوتیاں حدیث میں آیا کہ بیٹھ کر پہننا چاہیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک پاؤں پہ پہن رہا ہے کھڑے ہو کر اور دوسرے پاؤں میں پہن رہا ہے تو یہ مشکل ہے. اتنا ایک دم سرکس والا آدمی نہیں ہے یہ، بیچارہ غریب آدمی ہے، جتنا بیلنس اپنا باقی رکھ سکتا ہے وہ نہیں. اس لیے اس کو کیا چاہیے؟ بیٹھ کے موزے پہنے، بیٹھ کے جوتے پہنے. چاہے تو کرسی پہ بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اتنا صلاحیت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حدیث ہم نے دیکھی، اس سے ایک عام قاعدہ معلوم ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ مصافحہ سیدھے ہاتھ سے ہی کیوں، الٹے ہاتھ سے کیوں نہیں؟ ایک ہاتھ آپ جب بولتے ہو تو آپ بتاؤ کہ سیدھا ہاتھ کیوں، الٹا ہاتھ کیوں نہیں؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ایک صاحب سے دوسرے صاحب کہنے لگے بھائی آپ سیدھے ہاتھ سے کیوں مصافحہ کر رہے، الٹے سے کیوں نہیں کر رہے جب ایک ہی ہاتھ سے کرنا ہے؟ تو نے کہا کہ آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ چاہو تو الٹے بھی سے بھی کر سکتا ہوں. کہ دایاں جو ہے شرافت کے کاموں کے لیے ہے، عزت کے کاموں کے لیے ہے. اگر آپ کو عزت نہیں چاہیے تو آپ بولو میں الٹے سے کرتا ہوں آپ سے میں دائیں ہاتھ سے کر رہا ہوں تو آپ کا اکرام ہے، آپ کو برا لگے گا. یہ ہاتھ دوسرے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو یہ ہاتھ چاہیے کہ یہ ہاتھ چاہیے، آپ کی پسند. آپ کو اگر اچھا دایاں ہاتھ چاہیے تو میں وہ کرتا ہوں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس لیے کہ آگے کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فی شأنہ کلہ، تمام امور میں، سارے کاموں میں آپ کیا کرتے تھے؟
دائیں کو ترجیح دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی دلیل ایسی ہو یا نجاست کا کام ہو، اس کے ضمن میں آپ کا کون سا ہاتھ آئے گا پھر؟ بایاں، ورنہ اصل اصول کیا ہے؟ تکریم کے کاموں میں کون سا آئے گا؟ دایاں۔ اس لیے کہ آپ سارے اعمال کا جائزہ لیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ عزت اور خیر کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ دائیں کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے مصافحہ بھی ہم کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے، بائیں سے نہیں کرتے۔ اور ویسے حدیثوں میں بھی آیا خود بیمینک واعط بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ، دائیں ہاتھ سے لے، دائیں ہاتھ سے دے۔ تو کسی کا ہاتھ اگر پکڑے گا اخذ خود، تو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے پھر؟ دائیں ہاتھ سے۔ یہاں تک کہ لین دین بھی ہم کرتے ہیں تو کون سے ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم۔ امام ابو داود اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اذا لبستم، جب تم لباس پہنو، واذا توضأتم، اور جب تم وضو کرو، فابدؤوا، تو شروع کرو، بایامنکم، اپنی دائیں طرف سے۔ تیامن کا یہ مطلب نہیں کہ دایاں دھوؤں کہ بایاں دھوؤں، تو ٹھیک ہے میں دایاں دھو لیتا ہوں خالی، بایاں نہیں دھوتا، چلے گا؟ نہیں، یہاں تیامن کا معاملہ کس میں ہے؟ پہلے کیا کیا جائے، یہ نہیں کہ دایاں ہاتھ دھو لیے تو بایاں دھونے کی ضرورت نہیں وضو میں، کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، شروعات کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا، اذا کے معنی جب، لبستم، تم لباس پہنو، واذا، اور جب، توضأتم، وضو کرو، کون؟ تم۔ جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو کیا کرو؟ فابدؤوا بایامنکم، اپنی دائیں طرف سے شروعات کرو۔ تو لباس اور وضو میں دائیں طرف سے شروعات کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تیامن واجب ہے۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اس کا حکم آ رہا ہے، جب بھی تم وضو کرو تو کیا کرو؟ شروعات کہاں سے کریں گے؟ دائیں سے۔ تو اس کا حکم ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو الٹا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہوتا کہ ایسا بھی چلتا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی چلتا ہے، بائیں طرف سے بھی چلتا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کرتے۔ لیکن آپ نے اس کا حکم دیا، اس کا مطلب کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں؟ یہ نبی کا حکم ہے، نہیں مانے تو بھی چلتا، ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نسبت سے، ایمان کی نسبت سے، اللہ کی طرف قربت کی نسبت سے ہر حکم بڑا ہے۔ ہاں ان حکموں میں کوئی بڑا، اس سے کوئی کم تر ہے، اس سے کوئی بڑا ہے، لیکن واقعی دیکھا جائے اللہ کے ہاں قرب کے اعتبار سے تو ہر حکم کیا ہے؟ بڑا ہے۔ کسی حکم کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ وضو میں شروعات دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔